دیکھا جلدی سے عالم مثال کہا جاتا ہے. عالم مثال ہے کوئی چیز نہیں. عالم مثال میں آپ موجود ہیں. آپ یہاں ہیں اور عالم مثال میں موجود ہیں. وہ عالم مثال ہے کیا چیز؟ یہ آپ ایتھر ہے. اس کے اندر آپ سب موجود ہیں. آپ کا چہرہ موجود ہے, جو کچھ کام کر رہے ہیں, آپ بیٹھے ہیں, کھانا کھا رہے ہیں, سب کچھ موجود ہے اس کے اندر. لیکن صرف اگر آپ اس ایتھر میں سے فوٹو کھینچیں گے تو آپ کے ٹیلی ویژن کے اندر آ جائے گا. آپ گھر میں چھپے ہیں وہ وہاں آ جائے گا. آپ پہاڑ میں چھپے ہیں وہاں آ جائے گا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ بات تو سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ آئی ہے نہیں آئی؟ نہیں آئی بتا دیں. آ گئی ہے. اب اگر اتنی بات سمجھ میں آ گئی ہے تو اب میں دوسرا پہلو بتاتا ہوں. چلہ چپاٹی بہت سے صوفی لوگ کرتے ہیں, بہت سے صوفی لوگ کرتے ہیں چلہ چپاٹی. اور چلہ چپاٹی بزرگوں نے کیا. ان کا ایک مقصد تھا, وہ اللہ کی یاد کرتے تھے اور اللہ کو راضی رکھتے تھے. لیکن آج کا چلہ چپاٹی وہ اس کی ماں کو مار دو, اس کا گلا کاٹ دو, اس کی شادی کرا دو, اس کا بھیجا پاڑ دو. اس کا چلہ چپاٹی اب ہو جاتا ہے صحیح ہوتا ہے. یہ اس میں کامیاب ہو جاتی ہے. وہ کیا چیز ہے؟ پہلا مطلب سمجھ میں آ گیا ہے. اسی طرح سے جو ہمارا ہاتھی ہے وہ بھی فضا میں ہے, گھوڑا ہے وہ بھی فضا میں ہے, جب آپ ہیں اس سے زیادہ فضا کے اندر ہے, گھوڑا بھی ہے. اسی طرح سے سارے جانور بڑے سے بڑے, بڑے سینگ والی, اور بھی ایسی مخلوق جس کو آپ نہیں دیکھا وہ بھی اس کے اندر موجود ہے. لیکن کیا ہے آپ کو کیوں نہیں دیکھتی؟ کیونکہ وہ ٹرانسپیرنٹ ہے. اس کو گرا لگا دیتا یعنی اس کے آر پار ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. جیسے ہوا کا آر پار آپ نہیں دیکھ لیتے, حالانکہ ایک ہوا موجود ہے جس سے آر پار دیکھ لیتے ہیں. لیکن کیا ہوتا ہے جب آپ وظیفہ کرتے ہیں, چلہ کرتے ہیں, اور 40 دن کا, 50 دن کا, 80 دن کا, 200 دن کا, 250 دن کا, تو کیا کرتے ہیں آپ؟ اس کے اندر کچھ نام ایسے الفاظ پڑھتے ہیں جس سے کہ وہ مخلوق جس کا تعلق ہے وہ سنتی رہتی ہے, اور پھر وہ کوشش کرتی ہے کہ یہ کیا چاہ رہا ہے. کیا مجھے قبضے میں کرنا چاہتا ہے, مجھے کرنا یا اللہ کو چاہ رہا ہے؟ اگر اللہ کو چاہ رہا ہے تو فرشتے سارے اکٹھے ہوتے ہیں اور اس کی وائی کرتے ہیں اور اللہ تک خبر پہنچاتے ہیں, تو اللہ کا بندہ نیک ہو جاتا ہے. لیکن آج کل جو چلہ چپاٹی شیشے والے کر رہے ہیں, اور آج کل جو چلہ چپاٹی قادریہ سلسلے والے جو کر رہے ہیں, وہ اللہ کا نام نہیں لے رہے ہیں, وہ اللہ کے لیے نہیں کر رہے, وہ دنیا کو فریب میں ڈالنے کے لیے کر رہے ہیں. بات تو اصل جب ایک آتی ہے کہ بات کرنے طریقہ کی, تو ابھی تو جو ایک شریعت کی باتیں تھیں بتا دیے, اس میں آپ کو کسی کو دلچسپی نہیں تھی, وہ کہ آپ نے کتابوں میں پڑھ لیا. انہوں نے کہا لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں اس لیے آپ شریعت کی باتیں لیجیے, ہمیں شریعت کی باتیں لیجیے. لیکن اصل بات کو میں اب ظاہر کرتا ہوں. یہ چلہ چپاٹی بالکل بیکار چیز ہے. خاندان نقشبندیوں نے اس کو ردی کر دیا, اس پہ لعنت بھیج دیا چلہ چپاٹی کے اوپر. انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نام کو بھی اہمیت نہیں دی. انہوں نے کہا کہ ہمارا مدعا اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے, اور اسی اللہ کی ذات کا ورد کراتے ہیں, اور اسی کا تصور کراتے ہیں, اور اسی پر ذکر کراتے ہیں. وہ صرف اللہ کے ناموں کو نہیں کراتے. لیکن بہرحال میں آپ کو کتاب میں اللہ کے ناموں کا بھی بتایا, کیوں لوگ آگے ہو چکے ہیں, وہ اللہ کی ذات کو نہیں سمجھتے. اس لیے میں نے یہ اس کتاب میں تھوڑا ذکر اللہ کا کیا ہے, میں اس کی تجویز پڑھ لیا کروں. لیکن ورنہ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت تو ذات ہے, اس کے نام نہیں ہے. میں آپ کا نام پڑھوں گا, اس کو مجھے کیا ملے گا؟ اس کو اور تعریف کروں گا, اس کو کیا ملے گا؟ اگر میں اسے ذات میں کروں گا مجھے سب کچھ حاصل ہوتا ہے. اگر میں اسے ذات کرتا ہوں تو مجھے سب کچھ حاصل ہوتا ہے. لیکن اگر میں اسے تجویز کر رہا ہوں, ہاں کچھ نہیں ہوتا.
اچھا مدعا کیا ہے؟ آپ خاموش ہیں، سارے بزرگان دین آخر کوہو کیا، ککر کیا، سب کچھ کیا، لیکن آخر میں کیا ہوا؟ آخر میں خاموشی کیا ہے؟ انہیں بزرگوں نے خاموشی کیا ہے؟ کیا کام؟ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ کی جو عبادت کا طریقہ ابھی بیان کیا، اللہ کی عبادت کا طریقہ سیکھو، نماز کو قائم کرو، نماز کو جماعت کے ساتھ کرو، پھر اللہ کی تجویز ایسی نہیں کرو، ایسا نہیں بیٹھو، خاموش بیٹھو، مراقبہ کرو۔ کون پھٹ گیا؟ اوزون نہیں پھٹا، پوری دنیا جھوٹ بول رہی ہے، ایک آدمی سچ نہیں بولتا، ساری دنیا جھوٹ ہے، یہ جھوٹ سے پھٹ گیا، تمہارے جھوٹ کا عذاب ہے، اوزون نہیں پھٹ گیا، یہ اوزون نہیں پھٹا، یہ تو تمہارے جھوٹ کا عذاب ہے۔ یہ جھوٹ 24 گھنٹے، ہر لمحہ، ہر گھڑی جھوٹ، وہ کون سی باتیں کرو، کون سی نماز پڑھنے جاؤ؟ 24 گھنٹے جھوٹ بولتے ہو تو کون سی نماز پڑھتے ہو؟ کوئی نماز نہیں ہے کہ تم جھوٹ نہیں بولتے۔ جھوٹ، مکار، فریب، ہر طرح سے یہی فریب بھی آج یہ جھوٹ کا کیا نقشہ ہوا؟ جھوٹ اتنی پھیل گئی کہ ایک دوسرے کو خون اکٹھا کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو سڑک پر مار رہے ہیں، کسی کو گھر میں جا کے مار رہے ہیں، کسی کے بچوں کو سمندر بھیج دیا۔ ہندوستان نے کہا کہ 10,000 لاشیں ہم کو ہمارے سمندر پر ملی، ہمارے بارڈر پر ملی، جو پاکستان کے لوگوں کو تھی۔ بات میں آج کھڑی کر رہا ہوں، کبھی میں بولے نہیں، آج بول رہا ہوں۔ ابھی تو میں لکھ کے دیتا ہوں، میری آواز نہیں ہوتی ہے، بچوں سے بولتا پاؤ۔ آپ کو سمجھ میں آیا نا؟ اصل بات یہ ہے، میں بول رہا ہوں، اصل بات ظاہر میں ان چیزوں کو بتایا جائے، آپ کی دلچسپی ہو مجھے بتاؤں گا۔ تو اب میں کہنے کا مطلب یہی ہے کہ بہت سی مخلوق ہے دنیا کے اندر جو کہ ٹرانسپیرنٹ، ہر چیز ٹرانسپیرنٹ، آپ خود ٹرانسپیرنٹ ہیں، اور آپ ٹرانسپیرنٹ ہوا میں ہیں، آپ ٹرانسپیرنٹ ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں تو آپ کی فوٹو کھینچ لیتے ہیں اور اپنے گھر میں کھینچ لیتے ہیں، کونے میں بیٹھے وہاں بھی کھینچ لیتے ہیں، آپ ٹیلی ویژن میں بتا دیتے ہیں۔ اسی طرح سے وہ مخلوق اور طرح کی مخلوق کا آسمان، یہ تو زمین والی نہیں، اسی بار آسمانی بھی مخلوق ہے جو آسمان سے، جن کا نام ہے فرشتہ، اور فرشتے بھی کئی طرح کے، کوئی سینگ والے ہیں، کوئی بڑی سینگ والے ہیں، چھوٹی سینگ والے ہیں۔ لیکن اگر آپ اب ان کو تو آپ فوٹو کھینچے سے وہ خود ہی ٹرانسپیرنٹ ہے، ان کی فوٹو کہاں سے کھینچیں گے؟ اور نہ آپ کے پاس جو مشین ہے، تو اس کا بزرگوں نے بتایا ہے کہ ان کو وہ چیزا کرتے ہیں، چیزا کر کے وہ بلا لیتے ہیں، لیکن وہ بھی آپ کو کون سا فائدہ بتائیں گے؟ اللہ کی محبت سے بلائیں گے، وہ آپ کو اللہ کی محبت سے بلائیں گے۔ تو سب سے بڑی چیز ہے اللہ کی محبت۔ اللہ کی محبت ہوگی تو آپ کے زبان سے جھوٹ نہیں نکلے گی، بڑی بھی باتیں نہیں نکلے گی۔ اور جب آپ لائیں گے 4 پیسے کی بوری ہے، اس کو بولیں گے 12 روپیہ کی بوری، بوری والے بیٹھے ہیں، یہاں بوری والے بیٹھے ہیں، پھر وہی 4 روپے کی بوری کو 12 روپے کی بوری بتائیں گے۔ تو یہ سب جھوٹ، یہ سب فریب۔ تو اب جب اتنا فریب، تو آپ کس کی عبادت کرنے جا رہے ہیں؟ آپ فریب بھی ہو کر کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ فریب کی اگر کر رہے ہیں تو وہ عبادت جو فریب ہی ہے، وہ اللہ کی عبادت نہیں ہے۔ تم فریب میں مبتلا ہو، جھوٹ پر مبتلا ہو، اس لیے تم فریب ہی ہو اور تمہاری عبادت فریب بھی ہے۔ اب فریب سے بچو، اور فریب سے بچنا آسان کام نہیں ہے، گویا گڑیا کا کھیل نہیں ہے، یہ بہت مشکل کام ہے۔ جب تک کہ تم کسی اچھے ایسے 420 420 ملے، صحیح ہو، اللہ کا چاہنے والا ہو، باطن حاصل کیا ہو، اس کے ساتھ بیٹھو، وہ آپ کو اللہ کا راستہ بتائے گا، آپ کو ہر طرح کی پرہیزگاری بتائے گا۔ جب آپ کی نماز درست ہوگی، یہ تو دیکھا ہے بچہ بچے نماز پڑھے تھے، جھوٹے لوگوں نماز پڑھ لیتے کھڑے ہو کر یہ نماز۔ تو اسی طرح سے جھوٹ، فریب، دغا بازی اتنا لے کے اپنے سینے میں لے کے نماز پڑھے، ہماری دعا قبول ہوئی۔ کیوں؟ کیسی قبول ہوئی؟ آپ پاک نہیں ہے، صاف نہیں ہے، آپ پاک صاف نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک بات اور بتاتا ہوں، ہر مسلمان کو دوزخ میں سے گزرنا ہے۔ دوزخ کے دو دروازے ہیں،
پہلی اور دوسری، اس میں ہر مسلمان کو گزرنا ہے، چاہے وہ کتنی بھی نماز پڑھا ہو۔ آپ کو میں بتا سکتا ہوں، دکھا بھی سکتا ہوں کس طرح سے جاتے ہیں اور کس طرح سے وہ دوزخ میں جانا ضروری ہے۔ دوزخ سب سے پہلے ہے، اول نمبر دوزخ ہے، سب سے پہلے آپ کو جنت نہیں ملے گی، پہلے دوزخ ہے۔ تو دو گھر ہیں، بہت بڑے بڑے ہیں، بہت ان کی انتہا نہیں ہے، ان کے میلوں انتہا ہے۔ جیسے میں تھوڑی دیر کے لیے کہوں کہ ایک سیکنڈ میں ایک آدمی ایک پیسہ 50,000 میل کرتا ہے تو 14-15 سال لگیں گے ایک دوزخ کو ڈھونڈنے کے لیے۔ آپ تو ایسے چمتا ہے، تباہ ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، جنتوں کا بیان کیا ہے، وہ مقدسات ہیں، وہ تو آپ میرے پاس بیٹھیں، میرے ہاتھ پہ پیش کریں، میں بتاؤں گا، ویسے نہیں بتاؤں گا، یہ تو بیٹھ کے سوچا ہے، میں بتاؤں گا، آپ کو تعلیم دوں گا۔ لیکن یہ ان سب چیزوں کے لیے بہت سے بتا رہتا ہے مقدسات، آپ آیا ایسا علی صاحب، یہ اصل میں کیا چیز ہے؟ آپ جیسے ہم آپ سے بولتے ہیں کراچی ڈیولپمنٹ ایسوسیشن ٹانگ والا ہمارے کو بابا یہاں کوئی ایسی کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نہیں ہے۔ ارے بھائی اس سے والا کیوں ڈانچہ بھائی میرے کو بھی نہیں معلوم، کے ڈی ہاں بابا کے ڈی معلوم ہے۔ تو ایسے مقامات ہیں جن کے بڑے بڑے نام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایبریویٹڈ فارم میں پیدا کیا ہے، لیکن آپ اس کے آگے نہیں بڑھا گے، تو چھوٹے سے بڑھا دیں اور آگے اس کے نہیں بڑھا گے۔ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یہ سب باطن والے کے پاس بیٹھنے سے ہی آئے گا، اپنی روح کو پاک کرنے سے آئے گا۔ یہ ایسا چلے پاٹی ہاؤ ہاکو ٹاکو یہ کہنے سے نہیں آئے گا۔ ہاں کر لیا، ہاں کر لیا، مزاق پہ گئے آپ جاؤ، ہاں ملتان میں مزاق پہ گیا، مطلب وہاں ایک آدمی ہاں اللہ کو یاد کرا، وہ کر رہا، تماشا کر رہا، پھر کر رہا، اللہ کو یاد کرنے والوں کا پتہ نہیں نکلتا۔ وہ ایسے یاد کرتے ہیں کہ وہ خود میں نہیں ہوتے، اللہ کی یاد کرنے والے اپنے میں بھی نہیں ہوتے، کہیں کہیں چلے جاتے ہیں۔ اور آپ کے پاس بیٹھے ہیں اور آپ ان کو پہچانتے نہیں، آپ کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، آپ کے ساتھ بولتے ہیں، آپ کے ساتھ سب کچھ کرتے ہیں، لیکن آپ ان کو نہیں پہچانتے۔ وہ ہوتے ہیں یہ پیلا کپڑا پہن لیا، نیلا کپڑا پہن لیا، لال کر لیا، کٹا پہ ٹوپی لگا لیا، فلانا کر لیا، آ گئے مجھے صاحب آ گئے۔ یہ کپڑے بدلنے سے، ایسی فیشن بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا، جو بھی بننے سے کچھ نہیں ہوتا، دل کا بدل رہا ہے۔ جو کچھ بدلنا ہے دل کا بدلنا ہے۔ اگر دل تمہارا آج تک نہیں بدلا ہے تو تم کافر ہو۔ اگر آج تک تمہارا دل نہیں بدلا ہے اور برائیوں میں مشغول ہو اور جھوٹ بولنے میں بھی ہو تو آپ تم سے بڑھ کر کافر تمہاری کوئی نماز قبول نہیں۔ میں یہ آخری وقت ہے، یہ آخری زمانہ ہے، اب کل رہوں یا نہ رہوں، یا اگلے سال تم میں یہاں حاضر ہوں یا نہیں ہوں، یہ زمانے میں آخر ہے، کیونکہ ہر چیز میں نے جواب دے چکا، میرے پیروں نے جواب دیا، میرا دھن جواب دیا، میری جی نے جواب دیا، میرے چھاتی نے جواب دیا۔ اس لیے یہ آخری بات میں کر رہا ہوں کہ کسی بھی بزرگ کو سچا ہو اور سچی تعلیم دینے والا ہو اور صحیح مقام تک پہنچانے والا ہو، اسی صحبت میں بیٹھے۔ ایک چھوٹی سی ہمارے کتاب بڑی محنتوں کے ساتھ میں نے اس کتاب کو لکھا ہے، بہت سی کتابوں کی مدد لیا، کچھ ہمارے بزرگ سے ان کی مدد لیا ہوں، تو میں نے کتاب یہ لکھا ہوں۔ اب اس لیے میرا پتہ ہے میرے بھائی کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد میں نے لکھنا شروع کیا اس کتاب کو، شاید میرے بھی وقت آ جائے گا، تو اس لیے مجھے پائیں گے۔ تو میں ایک چھوٹی سی کتاب لکھا ہے اور آپ کو چھوٹے سے پڑھ کے سنا دیتے ہیں، آپ وقت بھی نہیں لیں گے تو بھوکے مر رہے ہیں آپ سب کچھ، سب بھوکے مر رہے ہیں، کھانے آؤ آؤ کھانے کو لے گا، آؤ 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 کھانے کی کہہ رہے ہیں۔
تعلیم بھرتی ہو گئے، انڈر جماعت سے بھرتی ہو گئے، بابل جماعت میں بھرتی ہو گئے، کابل جماعت میں بھرتی، اس سے کام نہیں چلتا، سب جھوٹ ہے جماعت، ہر جماعت ہو گئے صوفیوں کے پاس جاؤ جو خدا کی یاد کرانے والے ہیں، خدا کی بات بتانے والے، یہ جماعت اسلامی جماعت، دھماکی جماعت، فلانی جماعت، ہم قادیانی ہیں، ہم پادیانی ہیں، ہم فلانی دانی ہیں، ہم دھماکی دانی ہیں، کی جماعت ہے قادیانی پادیانی سب چولہے میں گئے، وہاں اللہ تعالیٰ گیا، کوئی نہیں پوچھے گا کہ تم قادیانی تھے یا پادیانی تھے یا کون تھے، کوئی نہیں پوچھنے والا، اللہ تعالیٰ سب شریعت کے احکامات ہیں وہ پوچھیں گے، نمازیں پوچھیں گے، یہ سوال ہو آپ کون سی جماعت میں تھی، کوئی نہیں پوچھنے والا جماعت، میں آپ کو کہتا ہوں لکھ کے دے دیتا ہوں، وہاں کوئی نہیں پوچھ، جا کے دیکھو آسمان میں جا کے جب غوث زمان کے پاس جب جا کے بیان ہوتا ہے تو وہ کچھ بھی نے کیا کیا، تمہارے اعمال غوث عالم تمہارے اعمال پیش کرتے ہیں، یہ آیا اس کے اعمال یہ ہے، یہ ایک اور تمہاری فوٹو کھینچی ہوئی ہے، جیسے ریڈیو والا کھوجتا ہے، ٹیلی ویژن والا فوٹو کھینچا، وہ فوٹو تمہاری ریل سامنے لیتا بھائی چھوٹی سی بات اور کتاب کے بارے میں کہتا ہے، اگر میری شعبے میں بیٹھیں گے میں کروڑوں باتیں سناؤں گا، کروڑوں راز بتاؤں گا میری شعبے میں، لیکن اب میں لائق نہیں رہوں کسی کو موری کھلی بناؤں، ہر طاقت نہیں ہے میرا آخری وقت، ایک لاکھ کہنے گا سب آپ آج اپنا بات نہیں بولنا، میں نے کہا میرا آخری وقت آ گیا، ہر وقت اس کو بیٹھ رہتا ہوں، آج آخری بات کروں گا، یہ ایک میں چھوٹا پرچہ لکھایا ہے، خود ہی لکھایا میں پرچہ لکھایا ہے چھوٹا سا، اور تحریر میں جو لکھتا ہوں تو وہ تحریر پکڑی جاتی ہے، اس سے اچھی اردو دکھاتا ہوں، اور یہ ایسے بولنے کو خوب بولتا ہوں تمہارے دنوں کو، اب میں نے جب واز کیا ہے اب بھی تمہارے جگمگائے، جب تو یہ پڑھ رہے تھے تو سو رہے تھے، نے کہا ارے یہ سب کتاب میں ہم نے پڑھ چکا کیا بولتے ہوں، یہ کتابوں میں لکھا ہے، بہت سے مولویوں نے 70,000 سے وقت ہے، اس لیے آپ کو خود اب میں نے بولا آپ کو جیتا سنیے، میں یہ تلوار لے کے بیٹھا تھا، میں نے تلوار چلایا ہے، اس لیے آج اب آپ کو خوشی یہ سن کر کے آپ سنائیں، میں بولتا ہی بول ہوں تلوار ڈانٹتا ہوں، صوفیوں کو گٹے ہی کاٹ دیا ہے، صوفیوں کو لے بھائی السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ برطرز اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی، ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی۔ اہل دانش کے ملفوظات و مکتوبات اور ان کی سوانح حیات سے ہر دور میں اہل ذوق و دیندار طبقہ نے استفادہ کیا اور ان کو اپنے لیے سرچشمہ سعادت اور برکات کا ذریعہ سمجھا۔ میں نے بھی اپنی ساری زندگی اپنے مکتوبات کے ذریعہ طالبین و ذاکرین کو بہترین تربیت و سلوک اور احسان کی منازل طے کرائی ہیں۔ انہی وجوہ کی بنا پر ایک مدت تک دل میں ولولہ اور شوق اپنی جگہ بنتا رہا کہ اپنی آخری عمر کی منزل پر پہنچنے سے قبل ایک ایسا رسالہ تحریر کروں جو کتابی صورت میں شائع ہو۔ ایک سودا جنوں آمیز، ایک شوق تھا آتش انگیز، قلب حیران زبان خاموش تھی پتہ معلوم نہ تھا، دل افروز کون ہے اور آتش انگیزی کس لیے، رسالہ نماز مقربی منزل حیات